السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی ویلاگس۔ میں ہوں جواد مہوی۔ آج حاضر ہوئے ہیں ایک بہترین ٹاپک کی طرف، جو ہے علامہ اقبال کن کن ہستیوں سے جڑا رہا، علامہ اقبال نے کہاں کہاں سے فیض حاصل کیا، اقبال کن کن ہستیوں پہ قلم دراز کرتا رہا صوفیاء کرام میں سے۔ تو دیکھتے ہیں۔ حکیم الامت شاعر مشرق نے اسرار خودی میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار پیش کرتے ہوئے اپنی ہی شاعری میں سید ہجویر کہا ہے، انہیں مخدوم امم کہا ہے، انہیں پاسبان ام الکتاب کہا ہے، ان القابات سے یاد کیا ہے۔ ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں: مرکد او پیر سنجر حرم۔ اقبال نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ کی جو مرکد مبارک مزار پرانوار ہے، وہ پیر سنجر یعنی کہ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو وہ کیونکہ یہاں آئے تھے، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی، آپ نے یہاں چلا کیا، جاتے ہوئے یہاں سے ایک شعر کہہ گئے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو اس کی جو مفہوم ہے وہ فارسی کا بیسیکلی شعر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو اس قبر میں شخص لیٹا ہے وہ عام نہیں ہے، یہ دو لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے خزانے لوٹا رہا ہے، اور یہ خدا کا مظہر ہے، خدا کے نور کا مظہر۔ ناقصاں راہ پیر کامل، آپ فرماتے ہیں ناقص آ جائے اس کو تو راہ لگا رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، راہ دکھا رہا ہے۔ کاملاں راہ رہنما، اگر کوئی کامل بھی آ جائے تو اس کو بھی راہ لگا دیتا ہے۔ تو اقبال نے آپ کو رجل عظیم اور بطل جلیل قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال نے احیاء ملت کے لیے جو راستہ متعین کیا وہ حضرت ہجویری کے نقش قدم اور نقش قلم کا راستہ تھا۔ یہی وہ مرکز تجلیات ہے جہاں سے علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہو کے پاکستان کا خیال ملا، وہ یہاں سے لائے، جس کا تذکرہ پروفیسر مسعود الحسن اپنی انگلش لٹریچر کی بک ہے حضرت داتا گنج بخش اسپریچول لائف ہسٹری، اس میں وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1930 میں لاہور آیا تو میں کچھ ہی عرصے کے لیے داتا حضور کی بارگاہ کے قریب آپ کے مکان لیا اور وہاں میں رہتا تھا۔ تو روز صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے علامہ اقبال داتا حضور کے حضور حاضر ہوتے اور وہاں مراقبہ کرتے اور بیٹھتے۔ آپ نے وہاں کہتے ہیں کہ میری ملاقات ان سے ہوتی، ان کے انگریزی کے کچھ کام میں، جو الہ آباد میں تقریر کی، انگلش لنڈن گئے 1930 میں تقریر کی، اس کے سلسلے میں یہ پروفیسر صاحب انگلش کے ٹیچر تھے، انہوں نے اقبال کی مدد کی، اور اسی چیز تھی اقبال نے ان کو بتایا کہ داتا حضور کی بارگاہ میں عبادات کے دوران ان کو پاکستان کا خیال آیا، اور جس کی وجہ سے وہ مصور پاکستان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ اقبال صرف جو ہے، اقبال اپنی شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ اقبال بال جبریل ہو، چاہے بانگ دڑا ہو، اقبال نے اپنا مرشد کہا ہے پیر رومی کو، مولانا جلال الدین رومی کو آپ نے مرشد کا مانا ہے، پیر رومی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مرید ہندی کے لقب سے اقبال یاد کرتا ہے۔ رومی آپ کے اطلاعات کے مطابق رومی پوئٹ آف لو ہے، یورپ کے مطابق، ویسٹرن ورلڈ کے مطابق رومی کی جو کتاب ہے مثنوی، پوری دنیا میں آفٹر قرآن اور حدیث کے بعد اس ٹائم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو بک ہے وہ رومی کی ہے۔ ہر گورے کے گھر میں، ہر انگریز کے گھر میں رومی کی بک ہے، کیونکہ رومی کی جو کہانیاں ہیں، رومی کی جو ٹیلز ہیں، وہ کنیکٹ کرتی ہیں پیپلز کو، مذہبs کو، لوگوں کو، اور یہی صوفیاء کرام کا، یہی اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اقبال نے ابھی رومی کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں: بروئے من در دل باز کرون، بروئے من در دل باز کرن، ز خاک من جہائے ساز کردن، ز فیض او گرفتم اعتبارے کہ بامن ماہو انجم ساز کردم۔ فارسی میں ہے تو اقبال کہتا ہے کہ رومی نے ان شاعرانہ کلام نے مجھ پر میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں، اور میری مٹی سے ایک جہاں پیدا کر دیا، یعنی میرے اندر ایک نئی تحقیق کی دنیا پیدا کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو اقبال کا، پھر آپ فرماتے ہیں
میں نے اس کے فیض سے یعنی رومی کے روحانی فیض کے اعتبار سے جو حاصل کیا تو چاند ستارے بھی مجھ سے آشنا ہو گئے، یعنی دنیا کے علاوہ فطرت خداوندی کے نزدیک بھی میری وقت اور اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ رومی سے اقبال کی ایک محبت ہے، یہ محبت صرف یہ ایک طرفہ نہیں تھی۔ تو رومی نے جو بھی آپ کا مولانا روم جلال الدین رومی، آپ کا مزار ترکی میں ہے کونیا میں، آپ کا جب اقبال کا وصال ہوا تو وہاں سے لوگ آئے اور اقبال کی جو قبر تھی وہاں کے مٹی لے کے، محبت کا انداز دیکھیں، محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اقبال کی جو قبر کی مٹی تھی وہ لے جا کے مولانا روم کے مزار کی وہاں پہ انہوں نے اقبال کی قبر بنائی۔ تو ایک نشان کے طور پہ تو یہ آپ لوگ جو یہاں ترکی جاتے ہیں یا نیٹ پہ دیکھنا چاہیں ویکیپیڈیا، آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز اور ہسٹری ملے گی۔ تو یہ صرف اقبال کا میں نے ذکر کیا، تو میں یہ نیکسٹ ٹاپک جو میرا یہ ہے کہ جو گورا ہے، ویسٹرن ہے، وہ کس طرح تصوف سے متاثر ہے۔ ایچ اے گبز جو کہ معروف لکھاری ہے برطانیہ میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کے دوران وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ اسلام بارہا میں ایسے مواقع آئے کہ اسلام کا کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، لیکن وہ باہی ہمت مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے تصوف یا صوفیاء کرام کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا، اس کو اتنی قوت اور توانائی ملتی کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی، کیونکہ وہ بات صحیح کر رہا ہے، کیونکہ مولوی نے ہمیشہ شدت کا وار کیا ہے، مولوی نے ہمیشہ شدت پسندی کا وار کیا ہے، ایک کو دوسرے سے کاٹا ہے، ایک کو دوسرے سے جدا کیا، لیکن ہمارے اولیاء نے، ہمارے صوفیاء کرام نے، چاہے آپ دیکھیں حضرت کبھی وہ خواجہ حسن بصری کی صورت میں، کبھی ذوالنون مصری کی صورت میں، کبھی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں، آپ دیکھیں کہ جب وہ صلاح الدین ایوبی سے فتح نہیں ہو رہی تھی تو اس کے جو فوج میں بھیجے گئے تھے وہ غوث پاک کی تربیت میں سے تھے، کبھی خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں جلوہ گری ہوئی، کبھی حضرت بہاؤالدین زکریا کی صورت میں، انہوں نے ٹرین کیا ہے معاشرے کو ہمیشہ کنیکٹ کر کے ایک پیس، ایک خوشحال معاشرے کا ایک درس دیا ہے بزرگان دین نے، کس طرح معاشرہ ڈیولپ کی طرف جا سکتا ہے، کس طرح معاشرہ پیس کی طرف جا سکتا ہے، نہ کہ آپ کی زبوں حالی کا درس دیا ہے، نہ کہ خشک سالی کا درس دیا ہے، کبھی داتا کی صورت میں، کبھی سیدنا مہر علی شاہ کی صورت میں۔ ان ہستیوں کا وقت کے ساتھ ہر وقت ان کا ایک نزول رہا ہے، ہر دور میں کسی نہ کسی سے ان سے فیض کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مجدد الفسانی نے اب دین اکبری لا رہا تھا نا، وہ اکبر بادشاہ اپنا دین ایجاد کر رہا تھا، تو مجدد الفسانی نے، اور لاہور میں سید موعود دریا بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین کے نام محمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، المعروف موعود دریا، ان لوگوں نے، میاں میر بھی تھے، ان لوگوں نے بھی صوفیاء کرام تھے نا، انہوں نے جہاد بلند کیا اور حق کلمہ حق بلند کیا، اور ان کی پھر اپنا ہر کسی نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، تو یہ سارا کنٹریبیوشن ملتے ہی ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ داتا دربار ہو یا کوئی دربار ہو، لاہور میں ہو چاہے ملتان میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یہ درباریں محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ داتا دربار لاہور اور بالخصوص خطۂ پنجاب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پہ رہنے والے آج یہ نہیں ہے، میں بک پڑھ رہا تھا ابھی، ایک لکھی ہوئی ہے میرے پاس، تو اس میں وہ تو کلیئر مینشن کرتا ہے، یہ بک جو آپ دیکھ رہے ہیں سوانح حیات داتا گنج بخش، یہ محمد دین فوک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ 90s میں لکھا ہے، 1920s کی بعد اس نے بک لکھی ہے، یہ 30s کے اینڈ میں، تو اس میں وہ مینشن کرتا ہے کہ یہ جو بک یہ ابھی داتا حضور کے لنگر خانہ چل رہا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ اسٹارٹ سے چلا آ رہا ہے۔ صوفیاء کرام کا یہی درس تھا، کھانا کھلانا، لوگوں کو محبت کا درد دینا، ضروریات پوری کرنا۔ تو آج جو لوگ کے لاہور کے بہت سے آپ کو بے روزگار لوگ ہوں گے، غربا ہوں گے، فقیر ہوں گے، آپ کو داتا حضور کے لنگر سے فیض یاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ تھا داتا حضور کی بارگاہ، جن کو مرشد لاہور سے اقبال نے لقب دیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔